اچھا جی، اللہ پاک نے نا سفر میں نماز بھی جو ہے وہ عادی کی ہوئی ہے، معافی ہے اس کی نا، تو نماز قصر تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے مسافر کو بڑی سہولتیں دی ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ سے بھی جو ہے وہ سہولتوں کی کا خاص گار ہوں کہ میری کمی کوتاہیاں ویسے تو بہت ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اس کی ذرا تھوڑی سی پراپر ایک وہ طریقے کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو نہیں میں کر سکا، تو اس کی میں مجھے معافی دیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں پاکستان کا کیس لڑنے، موقف دینے۔ ایک روایت ہے یہاں پہ، ظاہر ہے کہ اور پوری دنیا سے جو سربراہان مملکت ہیں وہ آتے ہیں، تو ان کو پاگل کتے تو نہیں کاٹا ہوا نا، وہ اگرچہ اس طرح کے سیشنز میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑی ضروری بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ جو چیز ہے، کوئی آئیڈیا کلک ہو جاتا ہے، کوئی مطلب ہے خالصتاً ایک پریکٹس ہے، روایت ہے کہ بس وہ آپ کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات اس طرح کے جو اجلاس ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ویسے تو ایک کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے نکلتا کیا ہے، اوکے ویری گڈ ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ اس کے ممبر ہیں آپ کو پوری دنیا ویل کرتی ہے، چانس آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ قطع نظر اس کے جی کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں پوری گورنمنٹ چل رہی ہے، پاکستان میں ایک منتخب حکومت ہے یا کیا ہے، واٹس ایور جو بھی ہے۔ آپ یاد کیجئے جب عمران خان صاحب یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے خطاب کیا تھا، تو جی وہ بڑے چرچے ہو گئے تھے کہ وہ پتہ نہیں کیوں کون سا مارکا مار لیا، کوئی مارکا نہیں مارا جاتا، آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ دینے ہوتے ہیں، تو پاکستان کے لیے آئے ہوتے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنا خیال پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں وہ شریکے بازی والے موقع ہوتے ہیں کہ آپ کی جن ممالک کے ساتھ لاگت بازی ہے۔ کل یہاں پہ اسرائیل کا جو امبیسیڈر تھا ایک، وہ اس نے کل یا پرسوں کی بات ہے، وہ اس نے پروٹیسٹ کیا، اس کو ڈیٹین کر لیا امریکن پولیس نے یہاں پہ کہ یار کہ تم رنگ میں پنگ کیا ڈال رہے ہو۔ وہ جو ہیں ابراہیم رئیسی ایرانی صدر، ان کی جو تقریر تھی اس کے دوران اس نے کوئی پروٹیسٹ کیا، وہ چھوڑ کے چلا گیا پروٹیسٹ کے طور پہ، وہ ہوتا نہیں واک اوور کرنا، باہر جا کے اس نے کوئی پتہ نہیں کیا حرکت کی، اس کو پکڑ لیا، انہوں نے ڈیٹین کر لیا، پھر جانے دیا۔ تو اس طرح کے موقع کے اوپر شریکے بازی کے آپ کی وہ جہاں پہ شادیوں پہ جس طرح ہوتا ہے کہ برادری پوری کٹھی ہے، تو آپ کی جس کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے لیٹ ڈاؤن ہو، کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ سے، تو اور پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بہت نیگیٹو، وہ آپ اپنے کسی بھی سیاسی مخالف کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بڑی عجیب و غریب کمپین بھی چلاتے ہیں، کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، جو بھی کام آئے ہوئے تھے، جس بھی کام آئے ہوئے تھے، تو ان کی 2019 کی تصاویر، یار وہ سینیٹر تھے یہاں پر، کوئی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے وہ اپنی ایک سیلفی لی، تو وہ سیلفی جو تھی وہ کہیں پہ انہوں نے چل گئی، کسی کو بھیجی، چل گئی، وہ یعنی کہ جو ڈیٹا ہے وہ اس کے اوپر موجود تھی، کسی نہ کسی ان کے نام سے کسی نہ کسی کے پاس، کیونکہ جو بول زبانوں نکل گئی، مطلب گل کہتے تو مینوں منہ کٹ میں تینوں پنوں کڑنی ہے، یہ بات سمجھیں، وہ گل نے کڑتا انہوں نے، یعنی کہ جب آپ کوئی چیز اس ڈیٹا کے اوپر لے آتے ہیں، ورچوئل ورلڈ کے اوپر آپ لے آتے ہیں، تو وہ آپ کو ہانٹ کرتی ہے، وہ اسی لیے یہ جو ہوتا ہے نا، یہ والا جو ویژول ورڈ ہے یا جو ورچوئل ورڈ ہے آپ یوں کہہ لیں، اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا، وہ ایک خاتون ہے پاکستان کی ایکٹریس، میاں بیوی ایک ایکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار سوچ سمجھ کے چیزیں ڈالنی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر یا اس ورچوئل ورلڈ کے اوپر۔ بڑے مشہور میاں بیوی ہیں وہ، مجھے ان کا نام نہیں آتا، میں وہ کسی ٹی وی پروگرام میں خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ نے بوڑھا ہونا ہے، آپ کے بچے ہونے ہیں، وہ چیزیں تو پڑی رہیں گی، آپ جس طرح کی بھی ڈالیں گی تو وہ آپ کے بچوں کے سامنے آتی ہے کہ اے تیرا ماں پیو سی۔ تو وہ خیر وزیر اعظم جب بندہ کر رہا ہوتا تو ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے وہ ڈال دی، ایک روٹین میٹر ہے،
2019 کی بات ہے. پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے اور جو یہاں پہ جو ہمارے مقامی صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ والے کام جو ہیں, اور پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جبران الیاس صاحب ان کے امریکہ میں ہی بیٹھ کے وہ سارا یہ والا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ عمران خان صاحب کا جو نیٹ ورک ہے جبران الیاس کی شکل میں, وہ سارے عذاب اسی کے ڈالے ہوئے ہیں, سارے عذاب اسی کے اس وقت چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو وہ بیٹھ کے انہوں نے وہ والی تصویر پکڑی اور جناب اس کے اوپر شروع ہو گئے بیشنگ کہ جناب اب وزیر اعظم نے جب پاکستان کا کیس 2 دن بعد لڑنا ہے پوری دنیا کے سامنے, اس سے کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا. کل بھی وزیر اعظم کسی وہ جو ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر وہ تقریر کر رہے تھے, اس تقریر کی جو پازیٹیو باتیں تھیں کہ جس میں ہمیں اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا جاہل پتہ نہیں کیا کیا پورٹری کیا جاتا ہے, وہاں پر ماحولیات کے حوالے سے قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو کوٹ کر رہے تھے. بڑی محنت کی تھی انہوں نے. وہ اگر لنک آپ نے دیکھا ہو, وہ اگر پروڈیوسر صاحب اگر وہ لنک شیئر کرنا چاہیں, وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں یعنی ایک طرف پوری دنیا مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ جی یہ جاہل ہیں, ان کو کیا پتہ ہے ماڈرن ورلڈ کیا ہے, انوائرمنٹ کیا ہے, یہ فلاں فلاں. بھئی ہمارے تو قرآن میں انہوں نے نکال کے آیتیں بتائیں کہ ہمیں تو یہ حکم ہے, ہمیں تو وہ پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ تو سامنے آئیں. آیا کیا سامنے, اے جی سیلفی لا رہے نپائیں. اچھا جی, تو مطلب کیا یہ صرف آپ کے جی کہ چونکہ پاکستان میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پکڑ لیے گئے ہیں, 9 مئی انہوں نے کیا ہے, ان کو کھلی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر طرح جمہوریت کی آڑ میں جی وہ پاکستان کی اداروں کی تباہی پھیر دیں, پاکستان کی تباہی پھیر دیں. ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جناب 9 مئی کو آگے لگاتے پھریں, ان کے چاہنے والے, ان کے ووٹر سپورٹر اور جو کچھ مرضی کرتے پھر. ادھر وزیر اعظم سے واشنگٹن پوسٹ کے ایک نمائندے نے پوچھا کہ جی کہ آپ نے صرف ایک احتجاج کرنے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان اور لوگوں کو پکڑ لیا پی ٹی آئی کو. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم پی ٹی آئی کے تو نہیں پکڑا, ہم نے تو جو بلوائی ہیں ان کو پکڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ صرف ایک احتجاج کے اوپر. انہوں نے کہا اچھا اوکے, ہم نے احتجاج کے اوپر پکڑا, آپ نے وہ جو کیپٹل ہل میں تصاویر اتارنے کے اوپر آپ نے لوگوں کو 7 سال سزا دی, وہ کیا ہے؟ تو سر ریاست تو اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے. تو مطلب یہ اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کو, چونکہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پکڑا ہوا ہے, تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے, پاکستان کی کاز کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے. تو وزیر اعظم نے نواز شریف کا موقف پیش نہیں کرنا تھا یہاں پہ. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں نہیں کہنا تھا کہ دیکھیں کتنا ینگ لیڈرشپ ہماری آ رہی ہے, یا انہوں نے مریم بی بی کا نہیں کہنا تھا کہ دیکھیں کہ وہ جناب کے اس نے کتنی کیا کر دیا ہے. نہیں, انہوں نے پاکستان کی بات کرنی تھی کہ یار کہ کیا بات کرنی تھی کہ دنیا کا جو عالمی ساہوکار ہے اس نے پوری دنیا کے غریبوں کا خون نچوڑ لیا, اور وہ قرض دیتے ہیں اور پھر قرض کے بدلے سود در سود. تو یہ مطلب اب وہ ہے نا, وہ سسٹینیبلٹی جو ہے, وہ گول آف سسٹینیبلٹی, دنیا کی سسٹینیبل کس طرح ہو سکتی ہے. پوری دنیا فلسفی یہ ہے کہ پوری دنیا کا امن جو ہے وہ اکانومی سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ کسی کی اکانومی جو ہے وہ برباد کر دیں گے, کوئی جو معاشی نظام ہے وہ پھر کوئی متبادل لے کے کھڑا ہو جائے گا. پہلے آپ کیپٹلزم والے جو ہیں وہ سوشلزم کے خلاف لڑے, اور ورلڈ وار جو تھی, جو کولڈ وار جس کو ہم کہتے ہیں, رشیا کی اور امریکہ کی, وہ کیا تھی؟ وہ معاشی نظام جو تھا ایک کیپٹلزم کے مقابلے میں ایک متبادل جو آیا تھا, اس کے کتنا پھر پیسہ لگا آپ کا تو اس کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ پیچھے وہ ٹوکے والی مشین چل رہی, گھاس صاف کرنے والی. تو اسی طرح اب آپ آج تقریباً 1.5 ارب لوگ جو ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, وہ قرضوں میں آپ نے جکڑ دیے ہوئے ہیں. یہ چھوڑ دیں ریاست کو, لوگوں کی بات کریں کہ دنیا کا کتنا بڑا حصہ ہے. اچھا اس طرح کی باتیں ہوئی, یا انہوں نے یہ والا کیس پٹ کرنا تھا, وہاں پہ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے اور انڈینز. یہ جو مقامی صحافی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی کہ یہ انڈین لابی ہے یہاں پہ, وہ یہی کام کرتی ہے. یہ جو مشن ہوتے ہیں, کانسلیٹ ہوتے ہیں,
یہ ورلڈ کیپٹل ہے. ورلڈ کیپٹل سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کا جو معاشی دارالخلافہ ہے نیو یارک. وال اسٹریٹ جرنل سے لے کے دنیا کی ہر بڑی ملٹی نیشنل کمپنی یہاں پہ ہے, اس کا ہیڈ کوارٹر جکڑا ہوا ہے پورے کے پورے نظام کو اس شہر میں. تو یہاں پر منورنگ ہوتی ہے, یہاں پر بیٹھ کے جو کہتے ہیں کہ چال بازیاں ہوتی ہیں اپنے سیاسی مخالف کو گرانا کس طرح ہے. اسٹیٹس کھیلتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں جو مقامی صحافی ہیں, معاوض صاحب ہیں, دوسرے تیسرے کافی سارے لوگ ہیں, انور اقبال صاحب ہیں, بے شمار ہیں یہاں پہ, وہ جو یعنی ایشین پاکستانی ہیں, وہ سارے کے سارے, یا پاکستان امریکن پاکستانی جن کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یار یہ ہمیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے یہاں پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ سارا جو ہے وہ آپ نے ایک وزیر اعظم کو یہ پورٹری کر دیا کہ یا پینٹ کر دیا, آپ یوں کہہ لیں کہ وہ نان سیریس ہے. تو جناب انہوں تو موجہ اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہے, بہ کے تحت اقوام متحدہ تصویراں لا رہا. بھئی اگر اس نے اتاری ہے بطور وزیر اعظم, بالکل حق بنتا ہے, اسی طرح تنقید کرنی چاہیے. جب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ 2019 کی ہے, آپ فرانزک تو کریں. انہوں نے کیا ہے وزارت اطلاعات نے اور وزارت خارجہ نے کہ کب کی ہے. آپ وزیر اعظم کا ذرا حلیہ چیک کریں کہ وہاں پہ کیا ہے, ویٹ شیٹ کیا ہے ان کا, یہاں پہ کیا ہے, اس کو بڑا چیک کیا جا سکتا ہے. پھر وہ اوریجنل پوسٹ میں نکال لی ہے کہ 2019 کی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو تاثر کیا دے رہے ہیں آپ کہ جی کہ وزیر اعظم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ وزیر اعظم ہے, نے پاکستان کا کیس لڑنا, ویکو کی نمونہ بھیجتا. تو بات پاکستان کے اوپر آئی, بات جو ہے وہ پاکستان کی جو کاز ہے. ویسے بھی پاکستان پہلے, میرا مطلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے بڑیاں پاکستان پگاں پہ رہی ہیں, یا پہلے پاکستان جو ہے وہ مریخ کے اوپر جو ہے وہ لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے مریخ کے اوپر اپنا مشن بھیجنا ہے, تو یہ ہے وہ ہے. سر آ گئی ہم جو ہیں وہ زندگی سے آتر آئے ہوئے ہیں, پنجابی میں آتر ہے نا, عاجز آئے ہوئے ہیں. حالات ہمارے اتنے خراب ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وجوہات وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. لیکن ہر موقع ہر کام کے لیے نہیں ہوتا. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو اگر پاکستان کے اوپر انہوں نے ان کو سبقت دینی ہے تو پھر پاکستان تو ان سے پوچھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں وہ ایک شخصیت کو ریاست کے اوپر فوقیت دیں. جب آپ ریاست کے اوپر کسی کو فوقیت دیں گے اور ریاست کے جو مفادات ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو پھر ریاست جو ہے وہ آپ کو کرائے گی چپیڑے. ریاست سے ریاست کی کسی اور ریاست کی مدد کے بغیر نہیں لڑا جا سکتا. ایک بات یہ ہے, اور ریاست سے لڑنے کے لیے ریاست ہونی چاہیے یا ہوتی ہے. تو یہ تو طے ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف پی ٹی آئی کا جو ونگ ہے سوشل میڈیا کا, وہ جو امریکہ میں بیٹھ کے آپریٹ ہو رہا ہے, وہ کسی نہ کسی ریاست کے تعاون کے ساتھ ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے. تو ایسے جو ہوتے ہیں نا جس کو پراکسیز کہتے ہیں, ایسی پراکسیز میں بعض اوقات جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے اور کمزور فریق کا ہوتا ہے. اور ریاست کے مقابلے میں جو پراکسی لڑ رہا ہوتا ہے نا عموماً وہی ویک ہوتا ہے عموماً. تو خیال کرنا چاہیے تھا, خیال نہیں کیا گیا. پاکستان کا سوچنا چاہیے تھا, پاکستان کا نہیں سوچا گیا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو قانون کہ وہ کیا کہتے ہیں گرفت میں ہیں, قانون کی حراست میں ہیں, تو کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام انہوں نے کیا ہے. اب محض یہ کہہ دینا کہ صرف سازش ہو گئی ہے تو اس سازش کو بے نقاب کر لیں, پھر یہی ہو سکتا ہے. اور جب تک آپ اس سازش کو بے نقاب نہیں کرتے مزید سازشیں نہیں کرنی چاہیے. اگر کریں گے تو سر پھر وہ آپ کو اس کی جو ہے وہ اس کا آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا. ٹرک آ کے واجدہ سر, ٹرک. تو وزیر اعظم کے خلاف بہت نیگیٹو پروپیگنڈا ہوا, او پتہ نہیں کڑے جہاز پہ آ گیا. اچھا ایک اور بات, کیا وزیر اعظم کو وہاں سے سائیکل پکڑنی چاہیے تھی؟ یا تو ہوتا کہ نہیں یار ہماری معاشی حالات ٹھیک نہیں, ہم نے نہیں جانا. اوکے اچھا وہ وزیر اعظم کا ایئر فورس ون جہاز ہے, اگر وہ اس پہ آ گیا کس پہ آتا؟ کمرشل فلائٹ جو ہے وہ ہوتی, اوکے کمرشل فلائٹ میں وہ بزنس اکانومی نہیں ہوتی, کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ آنا تھا.
اچھا وہ بیوی ہے، ایک بیٹا ہے ان کا، مختصر جی فیملی، باقی وہ سرکاری سٹاف ہے، وہ بھی بڑا ضروری تھا۔ باقی جو ہم جیسے آئے ہوئے ہیں وہ بہت سے لوگ جو آئے ہیں وہ تو ان کے اداروں نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ یہاں پہ سعدیہ افضال آئی ہوئی ہیں، سما کی ہیں، کچھ سمیرہ وہ آئی ہوئی ہیں، عمران میر صاحب کا میں نے سنا ہے وہ آئے ہوئے ہیں، میں آیا ہوا ہوں۔ تو ہمارے اپنے ادارے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے والے، ہمیں تو انہوں نے کیا، یہ سرکار نے نہیں کیا، وزیر اعظم یا وزارت اطلاعات نے اس طرح سے نہیں کیا۔ خیر یہ علیحدہ سے بحث ہے۔ جی وہ ہوٹل میں، وہ ہوٹل ہے وہ حیات پارک حیات، سر وزیر اعظم جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے نا، میں کوئی بڑائی نہیں پیش کر رہا سر، میں اس سے مہنگی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں پارک پلازا میں ٹھہرا ہوں، یہ بالکل وہ جو ہے نا 5th ایونیو کے اوپر ہے، وہ بندے دی ہوش اڑ جاتی ٹھکان، وہ کہتے ہیں نا وہ حیرت میں، مطلب وہ ہوٹل ہی بہت بڑا ہے یار، پاکستان چ کوئی نہیں ہوا ہوٹل، میں وہاں پہ ٹھہرا ہوں، میں وزیر اعظم تو پارا ہے اس چکر دے وچ، تو مطلب کیا ہے کیا ہے؟ کوئی حال نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی محبت میں آپ ریاست پاکستان کو اگر بھولیں گے تو پھر ریاست پاکستان آپ کو اتنا ایزی نہیں لینے دے گی۔ دنیا کی کوئی بھی ریاست، جمیکا شمیکا تے پتہ نہیں وہ پاپڑ منڈی بنانا ریپبلک، اگر کوئی اس کو یہ کوئی کہا کٹ رہا ہے تو میں چھوڑ رہا ہوں اس کو، یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو ایزی لیں گے تو وہ آپ کو ایزی نہیں لے گی، وہ آپ کو پورا جو ہے وہ سبق سکھائے گی۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن میں صرف یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوا ہے ایک خاص موقع کے اوپر کہ وزیر اعظم کا جو خطاب ہے اس سے 2 دن پہلے آپ کچھ چیز ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور پھر جو اوریجنل ایجنڈا ہے پاکستان کا کہ وہ یہاں پہ آئے کیوں ہیں، آپ نیگیٹو کمپین شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ پھر وقت اتنا ہی، بہت اچھا۔